اس سیگا نمبر 33 اس کو دوبارہ دیکھ لیں۔ یہ گزشتہ سبق میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا عبارت وغیرہ، لیکن ٹائم مکمل ہونے کی وجہ سے مکمل نہیں ہوا۔ اس کو دوبارہ دیکھ لیں تاکہ اشکال اور اس کا جواب جو ہے وہ صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ سیگا سی و سیوم 33واں سیگا گواشن بیان جمع غاشیتنس، یہ غاشیتن کی جمع ہے۔ باقاعدہ جوارن کاربند شدن، جوارن والے قاعدے پر کاربند ہوئے، یعنی جوارن والے قاعدے پر عمل کیا۔ در اعلال امثال ای سیگا، اس جیسے سیگوں کی امثال کے اعلال میں، در اعلال امثال ای سیگا، اس سیگے کے امثال کی تعلیل میں، بحث طویل اس، ایک طویل بحث ہے۔ مناسب میں نماید، مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تتمین للافادتی، افادے کو مکمل کرنے کے لیے سر کنیم، ہم اس کو سر کر لیں یعنی مکمل کر لیں۔ در امثال جوارن بحالت رفع و جر یا حذف شدہ، جوارن کی امثال میں، جوارن جیسے، امثال یعنی جیسے، جوارن کی امثال میں بحالت رفع و جر، حالت رفعی اور جری میں، یا حذف شدہ یا حذف ہو گئی۔ عند عدم الاضافت واللام، اضافت اور الف لام کے نہ ہونے کے وقت، تنوین میں آید، تنوین آتی ہے۔ و بحالت نصب مطلقاً یا مفتوح میں باشد، اور حالت نصب میں یا جو ہے مطلقاً مفتوح ہو جاتی ہے۔ میگوین کہتے ہیں جاتنی جوارن و مررتو بھی جوارن و رائتو جواریہ۔ وبا وقت اضافت و لام، اور اضافت اور لام کی صورت کے وقت، اضافت اور الف لام کی صورت میں، یا ساکن در آخر میں باشد، آخر میں یا ساکن ہوتی ہے۔ رفع و جرن، حالت رفعی اور جری میں، جیسے جاتنی الجواری و مررت بالجواری۔ تو جواریون، غواشیون، غواشیون، جواریون، یا پر ضمہ ثقیل تھا گرا دیا، جوارین اجتماع ساکنین ہوا، تنوین اور یا کے درمیان، تو پہلا مدہ ہو تو اسے گرا دیتے ہیں، تو یا کو گرا دیا تو اب ہوا جوارن، تنوین جو ہے عین کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو ہے کہتے ہیں کہ غیر منصرف ہے، پھر غیر منصرف پر تنوین کیسے آ گئی؟ غیر منصرف پر تنوین کیسے آ سکتی ہے اور یا کو کیسے حذف کر لیا؟ تو حالت رفعی اور جری میں کیا آ رہی ہے؟ جاتنی جوارن و مررتو بھی جوارن، بغیر الف لام اور بغیر اضافت کے، اور الف لام اور اضافت کی صورت میں یا جو ہے ساکن ہو جاتی ہے، جاتنی الجواری و مررتو بالجواری، اور حالت نصب میں مطلقاً اس پر فتح آتا ہے۔ رائتو جواریہ، رائت الجواریہ، رائت جواریکم۔ تو حالت رفعی اور جری میں بغیر الف لام اور بغیر اضافت کے، اس کا جو غیر منصرف کا جو وزن ہے، جی جمع منتہی الجموع کا جو وزن ہے وہی باقی نہیں رہتا۔ جب وہ وزن باقی نہیں رہتا تو اس پر تنوین آ جاتی ہے منصرف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اب یہ وزن ہی باقی نہیں رہا، جب وزن ہی باقی نہیں رہا تو اس پر تنوین آ جاتی ہے۔ اور حالت رفعی اور جری میں الف لام اور اضافت کی صورت میں تو پھر یا جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے، لیکن حالت نصب میں چونکہ غیر منصرف کا جو وزن ہے اس میں کوئی خلل نہیں آتا، جیسے رائتو جواریہ، فوائلہ، جی تو وزن کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی، کوئی خلل نہیں آتا، اس وجہ سے اس پر تنوین وغیرہ نہیں آتی اور یا ساکن بھی نہیں ہوتی۔ تو پس اشکال وارد میں کند، اب یہاں سے جو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اس کے اندر جوارن والا، مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ جواب دیا کہ صرفی کہتے ہیں کہ اس کے اندر جوارن والا قاعدہ لگا ہے، جی یا پر ضمہ ثقیل تھا اسے گرا دیا، جوارین اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین، یا کا تنوین کے ساتھ، تو پھر پہلا مدہ ہو تو اسے گرا دیتے ہیں، یا کو گرا دیا تو اب جوارن ہوا، اور اب تنوین جو ہے عین کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے۔
تو اب یہاں پر جو ہے جوارن والے قاعدے پر عمل ہوا، لہذا جب غیر منصرف کا وزن ہی باقی نہیں رہا تو اس پر تنوین آ جاتی ہے، اور حالت نصب میں جو ہے غیر منصرف کا وزن باقی رہتا ہے تو اس پر تنوین بھی نہیں آتی، مطلقاً اس پر فتح آتی ہے، خواہ الف لام ہو نہ ہو، اضافت ہو نہ ہو، تو حالت نصب میں اس پر جو ہے یا پر فتح آتا ہے، حالت نصب میں مطلقاً یا پر فتح آتا ہے، جیسے رائت جواریہ، رائت الجواریہ، رائت جواریکم، الف لام ہو، اضافت ہو، الف لام اضافت نہ ہو، تینوں صورتوں میں حالت نصب میں اس پر فتح آتا ہے، کیونکہ حالت نصب میں غیر منصرف کے وزن میں کوئی خلل نہیں آتا۔ تو پس اشکال وارد میں کند، پس اشکال وارد کرتے ہیں کہ این وزن سیغہ منتہی الجموع، کہ یہ وزن جو ہے منتہی الجموع کا سیغہ ہے، فواعلو، مفاعلو، مفاعلو، یہ وغیرہ جو وزن ہے، فواعل، مفاعل وغیرہ، یہ وزن جو ہے سیغہ منتہی الجموع کا ہے کہ اد اسباب قویہ معنی صرف اس، معنی صرف کے قویہ اسباب میں سے ہے، غیر منصرف کے قویہ اسباب میں سے ہے، باعث سے کہ تنوین دری مطلقاً نمی آمد، چاہیے کہ تنوین اس پر جو ہے مطلقاً نہیں آتی، تنوین جو ہے اس پر مطلقاً نہ آتی، یا گاہے حذف نہ شد، یا جو ہے کبھی حذف نہ ہوتی، یا ہیچ گاہے حذف نہ شد، یا کبھی بھی حذف نہ ہوتی، چنانچہ در اولا و اعلیٰ، جیسا کہ اولا اور اعلیٰ وغیرہ میں اس میں تفضیل، جو اس میں تفضیل ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں اولا اور اعلیٰ جو اس میں تفضیل ہیں ان پر تنوین بھی نہیں آتی، بئی جہت، اس وجہ سے، اس جہت سے کہ بسبب منع صرف، منع صرف کی وجہ سے، منع یعنی غیر منصرف ہونے کی وجہ سے، کہ علت کہ اس کی علت، منع صرف کی علت، وزن فعل، ایک وزن فعل ہے، وصف بودا، اور وصف تھا، تنوین درا نیام دا، تنوین اس میں نہیں آتی، الف ہیچ گاہ حذف نہ شدہ، الف کسی جگہ بھی حذف نہیں ہوا، تو اس طرح جو ہے جوارن کے اندر بھی جو ہے تنوین نہیں آنی چاہیے اور یا کو حذف نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کے اولا اور اعلیٰ میں جو اس میں تفضیل ہیں کہ ان کے اندر جی ایک تو وزن فعل ہے اور ایک صفت ہے، تو ان پر تنوین بھی نہیں آتی اور الف بھی حذف نہیں ہوتا، تو اسی طرح جوارن کے اندر بھی جو جواریون، تو اس پر تنوین نہیں آنی چاہیے جوارن، اور اسی طرح یا کو حذف نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اسما کے اندر اصل جو ہے وہ انصراف ہے، کہ ہر اسم اصل میں منصرف ہوتا ہے، تو پھر پہلے اس میں تعلیل ہوتی ہے، ایک ہے علال اور ایک ہے غیر انصراف، علال مقدم ہے، تو جب پہلے تعلیل کریں گے کلمے کی، جب صورت شکل بن جائے گی تو اس کے بعد پھر اس پر حکم لگاتے ہیں، تو اسما کے اندر اصل جو ہے وہ انصراف ہے، تو یہ اصل میں منصرف تھا، جب منصرف تھا تو اس پر تنوین آئی جواریون، پھر اس کے اندر تعلیل ہوئی، یہاں پر ضمہ ثقیل، ضمہ کو گرا دیا، اجتماع ساکنین ہوا یا اور تنوین کے درمیان، تو پھر یا کو بھی حذف کر دیا، اب جوارن رہ گیا، جب جوارن رہ گیا تو پھر جو ہے اس کے اندر وہ جمع منتہی الجموع کا وزن ہی باقی نہ رہا، جب وزن باقی نہ رہا تو یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے، جب غیر منصرف نہیں ہے تو اس پر تنوین بھی داخل ہو گئی، لیکن اعلیون، اولیون یہ بھی تنوین کے ساتھ تھے، تو پھر اولیون یا پر ضمہ یا متحرک، اولیون یا متحرک ما قبل مفتوح اس کو الف سے بدلا تو وہ اولان، الف اور نون تنوین کے درمیان جو ہے اجتماع ساکنین ہوا تو الف جو ہے وہ گر گیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے، تو اب کیا رہ گیا اولن، کیا اولن، لیکن اولن اب یہ بھی جو ہے ایک تو وصف ہے اس کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ وزن فعل ابھی بھی باقی ہے، اولن، اکرم، افعل، لہذا وزن فعل بھی باقی ہے اور یہ وصف ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر دو سبب ابھی بھی باقی ہیں
اس وجہ سے اس پر تنوین نہیں آ سکتی، تنوین کو دور کر دیا اور الف باقی رہا تو اولا۔ اسی طرح اعلی اعلیون، یا متحرک ما قبل مفتوح اس کو الف سے بدلا اعلی اعلان، جی تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین ہوا، الف کا اجتماع ساکنین ہوا تو پھر پہلا مدہ ہو تو اسے گرا دیتے ہیں، تو الف کو گرا دیا تو اب ہوا اعلن، کیا ہو گیا اعلن۔ جب اعلن ہے تو اس کے اندر ابھی بھی دو جو ہیں سبب باقی ہیں، ایک تو وصف ہے، دوسرا جو ہے وزن فعل ہے، تو دو سبب باقی ہیں۔ جب دو سبب باقی ہیں تو تنوین اس پر نہیں آ سکتی، تنوین کو گرا دیا اور الف اس پر باقی رہا، الف کو پھر حذف نہیں کرتے، تنوین کو گرا دیا، تنوین کو ختم کر دیا، کیونکہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آ سکتی۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں، جواب ای اشکال چنی داداند، اور اس اشکال کا جواب اس طرح دیا ہے کہ اصل در اسماء انصراف اس، کہ اسماء میں اصل انصراف ہے، بس اصل ہر اسم، اصل جو ہے ہر اسم کی منصرف برمی آیت منصرف نکلتی ہے، لہذا دری جا اصل با تنوین برآمدہ، لہذا اس جگہ پر بھی اصل جو ہے تنوین کے ساتھ نکلے گی، در حالت نصب، اور حالت نصب میں کہ یا حسب قاعدہ قادن نم افتد، یا جو ہے قازن والے قاعدے کے تحت نہیں گرتی، حذف نہیں ہوتی، در وزن منتہی الجموع خلل نیام تھا، لہذا منتہی الجموع کے وزن میں کوئی خلل نہیں آیا، لہذا کلمہ غیر منصرف شدہ، لہذا کلمہ غیر منصرف ہوا، تنوین حذف گردیدہ، تنوین حذف ہو گئی، ودر حالت رفع و جر، اور حالت رفع اور جری میں یا باقاعدہ قادن افتادہ، اور حالت رفع اور جری میں یا جو ہے قازن والے قاعدے کے تحت افتادہ گر گئی، جوارن بر وزن مفرد، جوارن جو ہے مفرد کے وزن پر، مثل سلامن و کلامن ماندہ، سلامن اور کلامن رہا، سلامن اور کلامن کی طرح باقی رہا، وزن منتہی الجموع باطل شدہ، منتہی الجموع کا جو وزن ہے وہ باطل ہو گیا، وہ مدار من صرف ایجا، اور اس جگہ پر من صرف کا جو مدار ہے صرف برہمی وزن اس، وہ صرف اسی وزن پر ہے، یہاں پر جو غیر منصرف کا جو مدار ہے وہ صرف اسی وزن پر ہے، وزن منتہی الجموع باطل شدہ، اور منتہی الجموع کا وزن باطل ہو گیا، وہ مدار من صرف ایجا، اور اس جگہ پر من صرف کا جو مدار ہے صرف برہمی وزن اس، صرف اسی وزن پر ہے، پس کلمہ منصرف باقی ماندہ و تنوین، پس کلمہ جو ہے منصرف باقی رہا تنوین کے ساتھ، وہ حذف یا قائم ماندہ، اور یا کا حذف جو ہے وہ قائم رہا باقی رہا، ودر اعلیٰ و امثالہا، اور اعلیٰ اور اس کی امثال میں اصل با تنوین برابر نابودن، اصل جو ہے وہ تنوین کے ساتھ نکالی تھی، لیکن بعد افتادن الف، لیکن الف کے گر جانے کے بعد، اعلیون، پھر یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا اعلان، الف التقاء ساکنین با تنوین کے ساتھ حذف ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن بعد افتادن الف، الف کے گر جانے کے بعد با التقاء ساکنین با تنوین، ہم تنوین کے ساتھ التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کے گر جانے کے بعد بھی سبب معنی صرف زائل نمی شود، معنی صرف کا جو سبب ہے وہ زائل نہیں ہوتا، چے سبب، کیونکہ سبب معنی صرف، چے سبب معنی صرف کہ غیر منصرف کا جو سبب ہے، ای جا اس جگہ پر دو چیز اس، وہ دو چیزیں ہیں، وصف، ایک وصف ہے کہ درا ہیج گناہ خلل واقع نہ شدہ، کہ اس میں کسی طرح کا کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہوا، وزن فعل، اور دوسرا جو سبب ہے وہ وزن فعل ہے کہ دری مقام، کہ اس مقام میں معتبر ازاں اس سے جس کا اعتبار کیا گیا ہے، بودن یک از حروف عطین در ابتداس، ابتدا میں حروف عطین میں سے ایک حرف کا ہونا ہے، بودن مانے ہونا ہے، یک از حروف عطین، حروف عطین میں سے کسی ایک حرف کا ہونا ہے، در ابتدا، ابتدا میں،
بے قبول تا جی، اور وہ تا کو قبول نہ کرتا ہو، اور وہ تا کو قبول نہ کرے۔ وَإِن معنی، اور یہ معنی جو ہے، یہ بات جو ہے، باوصف سکوت الف، ہم الف کے سکوت کے باوجود بھی موجود اس، وہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ اعلن اولن، الف کے سکوت کے باوجود بھی یہ بات، یہ معنی موجود ہے کہ اس میں وزن فعل بھی ہے اور وہ صفت بھی ہے، تو وصف بھی ہے اس میں اور وزن فعل بھی ہے، وصف بھی ہے، وزن فعل بھی ہے، الف کے سکوت کے باوجود بھی یہ دونوں باتیں موجود ہیں، غیر منصرف کے جو سبب ہیں وہ موجود ہیں۔ پس بقائے علت منع صرف، پس علت منع صرف، منع صرف کی جو علت ہے وہ باقی ہے۔ پس بقائے علت منع صرف، منع صرف کی علت کی بقا جو ہے، موجب منع صرف کلمہ گردیدہ، کلمہ کے غیر منصرف منع صرف ہونے کا سبب ہو گئی، کلمے کے منع صرف کا موجب ہو گئی، سبب ہو گئی۔ تنوین را برانداخت، تنوین کو اسے گرا دیا۔ صاحب فصول اکبری برائے تفصی ازیں اشکال راہ دیگر پیمودہ، صاحب فصول اکبری نے برائے تفصی ازیں اشکال، اس اشکال سے بچنے کے لیے، اس اشکال سے بچنے کے لیے راہ دیگر پیمودہ، اس نے دوسری راہ اختیار کی ہے، دوسرا راستہ ناپا ہے، یعنی دوسری راہ اختیار کی ہے، دوسرا راستہ اختیار کیا ہے کہ این جمع را ازمائیت قاضی برآوردہ، کہ اس جمع کو جو ہے، اس جمع کو قاضن سے الگ کر کے اس کے لیے دوسرا قاعدہ مقرر کیا ہے۔ این جمع را، اس جمع کو ازمائیت قاضی، قاضی کی معیت سے نکال کر، برآوردہ نکال کر، برائے این اس کے لیے، صاحب فصول اکبری، صاحب فصول اکبری برائے تفصی ازیں اشکال، اس اشکال سے بچنے کے لیے راہ دیگر پیمودہ، اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، دوسری راہ ناپی ہے، یعنی دوسرا راستہ اختیار کیا ہے کہ این جمع را، کہ اس جمع کو ازمائیت قاضی، قاضی کی معیت سے برآوردہ نکال کر، برائے این اس کے لیے قاعدہ دیگر قرار دادا، اس کے لیے دوسرا قاعدہ مقرر کیا ہے، دوسرا قاعدہ قرار دیا ہے، یعنی این کے، یعنی یہ کہ در جمع ناقص، کہ ناقص کی جمع میں، کہ بر وزن سوری فوائل باشد، جو فوائل کے وزن سوری پر ہو، بحالت رفع و جر یارہ حذف کردہ، حالت رفع اور جری میں یا کو حذف کر کے تنوین معیارن، تنوین لے آتے ہیں، تو حالت رفع اور جری میں یارہ حذف کردہ، یا کو حذف کر کے تنوین معیارن، تو اس پر تنوین لگا دیتے ہیں، تنوین لے آتے ہیں، تو اب اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا۔ صاحب فصول اکبری نے جوارن وغیرہ اور غواشن میں ان کو قاضن والے قاعدے سے، قاضی کی معیت سے نکال کر ایک قاعدہ ہی اس کے لیے الگ بنا دیا کہ جو بھی فوائل کے وزن پر ہو، وزن سوری مراد ہے، اس پر جو بھی ہو ناقص، کس میں؟ ناقص میں، ناقص کی جمع میں جو بھی فوائل کا وزن سوری ہو، تو پھر حالت رفع اور جری میں یا کو حذف کر کے تنوین لگا دیتے ہیں۔ حالت رفع اور جری میں کیا قاعدہ بنا دیا کہ ناقص کی جو جمع ہے بر وزن فوائل، فوائل کے وزن پر ہو، تو پھر حالت رفع اور جری میں یا کو حذف کر دیتے ہیں اور اس پر تنوین لے آتے ہیں، ایک قاعدہ الگ سے بنا دیا۔ اب اس پر کوئی اعتراض اور اشکال وارد نہیں ہوتا، چونکہ در تقریر صاحب فصول اکبری، اس لیے کہ صاحب فصول اکبری کی تقریر پر اصل اشکال وارد نہ شود، سرے سے اشکال ہی وارد نہیں ہوتا، اصل سے اشکال وارد نہیں ہوتا۔ و تخفیف معونت بسیارس، معونت، و تخفیف معونت بسیارس، اور زیادہ مشقت سے تخفیف ہے، معونت مشقت، بسیار من زیادہ، اور زیادہ مشقت سے تخفیف ہے۔
اس پر کوئی اعتراض ہی وارد نہیں کرتا. بس انہوں نے کہا کہ ناقص کی جو جمع ہے فوائل وزن پر ہو تو پھر حالت رفع اور جری میں یا کو حذف کر دیتے ہیں, یا کو حذف کر دیا اور تنوین لگا دی. تو اب یہاں اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا. تو کہا کہ صاحب فصول اکبری کی تقریر پر اصل سے اشکال ہی وارد نہیں ہوتا. و تخفیف معونت بسیارس, اور زیادہ مشقت سے تخفیف ہے. لہذا قاعدہ را درین کتاب بہمی نہج نوشتیم, لہذا قاعدے کو درین کتاب اس کتاب میں بہمی نہج اسی طریقے پر نوشتیم ہم نے لکھ دیا ہے. سیگا سی و چہارم فقد رائتموہ, بیان سیگا رائتم بروزن فعلتم, سیگا جو ہے رائتم ہے بروزن فعلتم, بروزن فعلتم جمع مذکر حاضر. فائے تعقیب وقت تحقیق در ابتدا یا شامدہ, فائے تعقیب اور قد جو تحقیق کے لیے آتا ہے اس کے شروع میں آ گئے. فائے تعقیب وقت تحقیق, فائے تعقیب اور قد جو تحقیق کے لیے آتا ہے در ابتدا یا شامدہ اس کے ابتدا میں آ گئے. چون ہائے ضمیر مفعول در آخر یہاں لاحق شدہ, جب ہا ضمیر مفعول جو ہے رأیتم کے آخر میں لاحق ہوئی, جب ہا جو مفعول کی ضمیر ہے در آخر یہاں اس کے آخر میں یعنی رأیتم کے آخر میں لاحق شدہ لاحق ہوئی واو بر تم افزودہ, تو واو جو ہے تم پر بڑھا دیا گیا, تم پر واو کو بڑھا دیا گیا. وہ قاعدہ چنیس, اور قاعدہ اس طرح ہے یعنی اصل میں رأیتم ہے, پھر اس کے بعد جو ہے مفعول کی ضمیر آ گئی, ہاں جو ہے ضمیر مفعول جو ہے وہ آخر میں لاحق ہوئی, تو پھر میم کے بعد جو ہے واو بڑھا دیا تو رأیتموہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ رأیتموہ, رأیتم یعنی ہاں ضمیر جو مفعول ہے وہ آ گئی تو پھر واو کے بعد میم بڑھا دیا گیا تو رأیتموہ ہو گیا. اب قاعدہ بیان کریں. وہ قاعدہ چنیس, اور قاعدہ اس طرح ہے کہ بعد کم و ہم و تم, کہ کم ہم اور تم کے بعد ہرگاہ ضمیر لاحق میں شود, جب بھی کوئی ضمیر لاحق ہو, جب بھی کوئی ضمیر لاحق ہوتی ہے بعد میم واو میں فزائد, تو میم کے بعد واو بڑھا دیتے ہیں. وہ میم مضموم میں شود, اور میم مضموم ہو جاتی ہے, چون قتلتموہم اکلتموہا اکرہتمونی طلقتموہن, قتلتم پھر آگے ضمیر آئی تو واو میم کے بعد بڑھا دیا قتلتموہم. اسی طرح اکلتم, ہاں ضمیر آئی تو واو بڑھا دیا میم کے بعد اکلتموہا. اکرہتمونی تم اکرہتم, اس کے بعد آگے یا مفعول کی ضمیر ہے اور نون وقایا ہے تو پھر میم کے بعد واو بڑھا دیا اکرہتمونی. اسی طرح طلقتموہن, اصل میں طلقتم, تم کے بعد ہن ضمیر آئی تو پھر میم کے بعد واو کو بڑھا دیا. بلکہ در تائے مکسورہ واحد مونس حاضر, بلکہ واحد مونس حاضر میں کی جو تائے مکسورہ ہے حین لہو کے ضمیر, لہو یعنی جڑنے, ضمیر کے جڑنے کے وقت گاہے یا ساکن زیادہ میں شود, کبھی جو ہے تائے مکسورہ واحد مونس حاضر میں ضربتی فعلتی, اس میں جو یہ تائے مکسورہ ہے اس کے بعد کیا بڑھا دیتے ہیں یا ساکنہ زیادہ میں شود, یا ساکنہ زیادہ ہو جاتی ہے یعنی یا ساکنہ بڑھا دیتے ہیں. در صحیح بخاری, صحیح بخاری شریف میں در قول ابن مسعود وارد شدہ, ابن مسعود کا قول وارد ہوا ہے لو قرأتیہ لوجدتیہ, قرأتی اسی طرح لوجدتی. اب اس کے بعد کیا آ رہی ہے؟ ضمیر آ رہی ہے, ضمیر جڑ رہی تھی تو پھر یا ساکنہ بڑھا دیا, تائے مکسورہ کے بعد یا ساکنہ کو بڑھا دیا تو قرأتیہ لوجدتیہ. کتاب کی حاشیے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان عورتوں پر لعنت ذکر کی جو اپنے سر میں دوسروں کے بال جو ہے وہ باندھتی ہیں یا دوسروں سے بال بنواتی ہیں.
تو ایک عورت نے آپ سے کہا کہ میں نے تو قرآن پڑھا ہے، مجھے تو ایسی عورتوں پر لعنت کا ذکر نہیں ملا۔ تو آپ نے جواب دیا لو قرأتی ہی لوجدتی ہی، اگر تو قرآن پڑھتی تو ایسی عورتوں پر لعنت کا ذکر ضرور پاتی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ تو میں نے ایسی عورتوں پر لعنت بحکم رسول، تو ایسی عورتوں پر لعنت بحکم رسول کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے کی ہے، لہذا ایسی عورتوں پر لعنت بحکم قرآن ثابت ہے کہ جو حضور عطا فرمائے وہ لے لو، اور جسے منع فرمائے وہ رک جاؤ، اور حضور نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سیگا سی و پنجم 35واں سیگا انلزمکموہا بیان، سیگا نلزموس، یہ نلزم جمع متکلم ہے، الزم یلزم نلزم نلزم، پھر اس کے ساتھ ضمیر مل گئی نلزمکم، پھر اس کے بعد ایک اور ضمیر جڑی تو پھر واو کو مزید بڑھا دیا، سیگا جمع متکلم ہے۔ بیان سیگا نلزموس، یہ سیگا نلزمو ہے، مثل نکرمو، نکرمو کی طرح، حمزہ استفہام برسرہ شامدہ، حمزہ استفہام جو ہے اس کے شروع میں آ گیا، اس کے سرش یعنی اول میں آ گیا، وقم ضمیر مفعول در آخرش، اور قم ضمیر مفعول اس کے آخر میں آ گئی، وبعد اور اس کے بعد بسبب ہا ضمیر مفعول دوم، دوسرے مفعول کی جو ضمیر ہے ہا، بسبب ہا، ہا کی وجہ سے، ضمیر مفعول دوم، دوسرے مفعول کی جو ضمیر ہا ہے اس کی وجہ سے، بعد میم، میم کے بعد واو مفسودہ، واو کو بڑھا دیا، میم مضموم شدہ، میم مضموم ہو گئی، انلزمکموہا گشتہ، تو انلزمکموہا ہو گیا، سیگا ہے نلزمو جی، اور اس پر کم ضمیر مفعول کی، مفعول اول وہ آ گئی، تو پھر وہ نلزمکم، نلزمکم، پھر اس کے بعد دوسرے مفعول کی جو ضمیر ہے وہ آ گئی، تو قاعدہ آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ کم، تم اور ہم کے بعد ضمیر آ جائے تو پھر میم کے بعد واو بڑھا دیتے ہیں، واو بڑھا دیا تو نلزمکموہا، تو دوسرے مفعول کی جو ضمیر ہے اس وجہ سے بعد میم، میم کے بعد واو افزودہ، واو بنا دیا گیا، میم مضموم گشتہ، میم مضموم ہو گئی، انلزمکموہا گشتہ، انلزمکموہا ہو گیا۔ سیگا سی و ششم ان سیکونو، بیان سیگا یکونو، سیگا جو ہے یکونو ہے، مثل یقولو، یقولو کی طرح، اشکال بسبب عدم نصبس، اس میں اشکال جو ہے نصب نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ان تو نصب دیتا ہے، سیکون ہونا چاہیے، نصب نہیں ہے، ان نصب کیوں نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں اشکال نصب نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ووجہ، اب اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، ووجہ شی کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان، یہ ان جو ہے ناصبہ نیس، یہ ناصبہ نہیں ہے، بلکہ مخففہ، بلکہ یہ مخففہ ہے، از ان مشبہ بالفعل، ان مشبہ بالفعل سے، انا مشبہ بالفعل سے یہ مخففہ ہے، بعد علم و زنیان میں آیت، یہ علم و زن کے بعد یہ والا ان جو آتا ہے، ان مخففہ از مشبہ بالفعل، انا مشبہ بالفعل، یہ علم و زن کے بعد آتا ہے، ونصب نمے کند، اور نصب نہیں دیتا، علمہ ان سیکونو، یہاں پر دیکھیں علمہ، تو یہ علم و زن کے بعد آتا ہے اور نصب نہیں دیتا، اس کو کہتے ہیں ان مخففہ از انا مشبہ بالفعل، یا اس کو کہتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ۔ سیگا سی و ہفتم 37واں سیگا متنا، متنا بیان سیگا متکلم مال غیرس، یہ جمع متکلم کا سیگا ہے، جو خفنا جیسے خفنا، ماتا یماتو، خافا یخافو، وجہ اشکال دریں سیگا این است، اور اشکال کی جو وجہ ہے دریں سیگا، اس سیگے میں این است، یہ ہے کہ مضارع، کہ اس کا جو مضارع ہے
متنا وغیرہ یہ سیگا ہے، یہ تو ماضی ہے نا، جمع متکلم، تو اس کی جو مضارع ہے در قرآن مجید میں مضموم العین مستعمل شدہ، وہ مضموم العین مستعمل ہوا ہے، اس کا جو مضارع ہے قرآن کریم میں مضموم العین مستعمل ہوا ہے، چون یموتو و یموتون، جیسے یموتو اور یموتون، پس باید کے سیگا از نصر ینصرو باشد و متنایت، پس چاہیے کہ سیگا نصر ینصرو سے ہو اور قلنا کی طرح متنا ہو، سیگا نصر ینصرو سے ہو اور وہ متنایت چون قلنا کی طرح متنا ہو، تو یعنی جب متنا کا مضارع مضموم العین ہے تو اس کو متنا ہونا چاہیے، کیونکہ واوی مفتوح العین اور مضموم العین کے جمع مؤنث کے آخر سیگے سے لے کر آخر تک کے سیگوں میں فا کو ضمہ دیا جاتا ہے، مضموم العین اور مفتوح العین کے سیگے جو ہیں جمع مؤنث سے آخر تک فا کلمہ کو ضمہ دیا جاتا ہے، جیسے قلنا تلنا، تو اس کو ہونا چاہیے متنا سے متا متم متی، اسی طرح متنا ہونا چاہیے تھا قلنا کی طرح، تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں، تو اس کو قلنا کی طرح متنا ہونا چاہیے کہ باب نصر ینصرو سے ہو اور متنا ہو، جیسے قلنا۔ جوابش، اس کا جوابش این کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ این لفظ سمع آمدہ، کہ یہ لفظ جو ہے سمع سے آیا ہے، مات یماتو، جیسے مات یماتو، چون خاف یخافو، جیسے خاف یخافو، وعد نصر ہم آمدہ، اور یہ نصر سے بھی آتا ہے، نصر سے بھی آتا ہے، چون مات یموتو، جیسے مات یموتو، ودر قرآن مجید، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ماضی السمع مستعمل شدہ، اس کی ماضی جو ہے وہ سمع سے مستعمل ہوئی ہے، وہ مضارع از نصرہ، اور اس کا جو مضارع ہے وہ نصرہ سے مستعمل ہوا ہے، ماضی قرآن مجید میں باب سمع یسمع سے استعمال ہے، اور مضارع جو ہے اس کا نصر ینصرو سے استعمال ہوا ہے اس کا۔ سیگا سی وحشتم، 38واں سیگا فن بجست، بیان فن بجست، سیگا واحد مؤنث غائب، سیگا واحد مؤنث غائب ہے، ماضی معروف ہے، مثل ان فطرت، ان بجست، حمزہ بسبب درج افتادہ، حمزہ جو ہے درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے گر گیا، حمزہ وصل درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے گر گیا، حذف ہو گیا، ونون کے ساکن بود، اور نون جو کہ ساکن تھا، بسبب وقوع بعد تو اس کے بعد با کے واقع ہونے کی وجہ سے، نون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے با، تو اس کے بعد با کے واقع ہونے کی وجہ سے میم شدہ نون جو ہے وہ میم ہو گیا، فم بجست، اب حمزہ وصل تو گر گیا، فایا شروع میں تو تھا فن بجست، جی تو نون ساکن کے بعد باہر آئے، تو اقلاب کا قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن با سے پہلے واقع ہو تو میم ہو جاتا ہے، خواہ کلمہ واحد ہو یا خواہ ایک کلمہ ہو یا دو کلمے ہو، خواہ ایک کلمہ ہو یا دو کلمے ہو، جیسے ینبغی، اسی طرح من بعدی، تو نون ساکن با سے پہلے واقع ہو تو میم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے فن بجست سے فم بجست، تو حمزہ وصل جو ہے درج میں واقع ہونے کی وجہ سے حذف ہو گیا، ونون کے ساکن بود، نون جو ساکن تھا بسبب وقوع بعد اس کے بعد با کے واقع ہونے کی وجہ سے نون ساکن میم شدہ میم ہو گیا،
بئی جہت اس وجہ سے در سیگا اشکال آمدہ سیگے کے اندر اشکال آ گیا۔